ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی نے اسے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی سخی بھی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ بھی دیے۔ امیر اور مال بنا کر واپس بھیج دیا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے اس کا گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ اس میں ایک درویش آدمی تھا۔ اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش شخص سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس نے قیمت پوچھی تو اس نے کہا ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ اس نے کہا میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے، اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی۔ بزرگ نے کہا کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھنا تو فوراً پہاڑ پر چلے جانا کیونکہ سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح وہ چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ تینوں نصیحتیں بھول گیا۔ اسی دوران وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے گاؤں والوں پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر چلا جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو گئے ہیں۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے، سیلاب کا پانی اترتا ہے اور وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر میں قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا بہت ہی عمدہ اور اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ بزرگ کی نصیحت اسے یاد آ جاتی ہے۔ رات کو اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر پریشان ہوا۔ وہ آیا، بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ یہ آیا، اس کو پیچھے سے پکڑ دیا، پولیس کو بلایا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ آخرکار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے۔ اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اسے اس بات پر غصہ آیا اور دل میں خیال آیا میں اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اسے اس درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے پہلی بھی نصیحت بھی کام کر گئی، دوسری نصیحت نے بھی کام کیا، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے اسے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو اس کا بچہ ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ہاں، اسے اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب کڑیل نوجوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ وہ گھر گیا، بیوی اور بیٹے سے جا ملا۔ تو دوستو، سچ کہتے ہیں اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل بزرگ نصیحت کرتے ہیں تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے، جو غور نہیں کرتے وہ پھر پچھتاتے ہیں۔ تو اگر گھر میں آپ کے ماں باپ، آپ کے بڑے، دادا دادی، نانا نانی یا جو بھی بڑا آپ کے گھر میں رہتا ہے وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے یا محلے کا کوئی بڑا آدمی آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت پر غور کیا کرو، عمل کیا کرو، مشورہ لیا کرو
اور ان باتوں پر ضرور عمل کیا کرو، کیونکہ وہ اپنے تجربات سے آپ کو نصیحت کرتے ہیں۔ ان کی نصیحت رائے گاں کبھی نہیں ہوتی، یہ اپنے ذہن میں بٹھا دیجیے۔ اپنے بڑوں کی عزت کیجیے، احترام کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہو۔ پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔